اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے اللہ والے۔ پروگرام کے نام سے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی دامت برکاتہم عالیہ بھی جلوہ فرما ہے۔ ہم سلسلے میں موضوع ایک لے کر آئے ہیں، موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ موضوع آج ہمارا ہے اولیاء کی صفات قرآن مجید کی روشنی میں، تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی جائیں گی، تفاسیر بھی انشاءاللہ بیان ہوگی، اللہ والوں کی صفات، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ عدنان بھائی، آج موضوع ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ والوں کی صفات قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو ہم اللہ والوں کی صفات کو انشاءاللہ آپس میں ڈسکس بھی کریں گے، کچھ آپ انشاءاللہ بیان کریں گے، کچھ میں عرض کروں گا، اور اس سے ملنے والے مدنی پھولوں کو ہم اپنے مدنی گلدستے میں بھی سجاتے ہیں دل کے۔ ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ سورۃ الفرقان جو 19ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے، اور اس میں جو اوصاف کی ابتدا کی ہے نا، تو وہ بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں کی ہے۔ تقریباً 12 اوصاف عدنان بھائی بیان ہوئے ہیں، ان میں سے انشاءاللہ چند ہم ذکر کریں گے، مگر جو ابتدا ہے نا وہ بڑی محظوظ کرنے والی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر ہے 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ یہ یہاں پر پہلی صفت بیان کر دی، اب 11 صفات اور بھی ہیں۔ عدنان بھائی، مدنی چل کے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ یہاں فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی کتنا خوبصورت یہ کلام ہے۔ جب بندہ اس کلام کی لذت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ رب تبارک و تعالی اپنا بندہ کس کو فرما رہا ہے، وہ کون سے اوصاف کے حامل ہیں، ان کی کیا کیا کیفیات ہیں، ان کے اعمال کس طرح کے ہیں، تو یہاں پر وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین سب غور کریں کہ ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہیں یا نہیں، یعنی مومنین کاملین۔ تو عباد الرحمن فرمایا گیا، پہلے تو آپ اس پر فرمائیں، عباد الرحمن اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بالکل محسن بھائی، اگر غور کیا جائے تو ویسے تو سب انسان ہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس نے پیدا فرمایا ہے سب کو، لیکن یہاں وہ خاص بندے مراد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو کامل ایمان والے ہیں، اور جن کا زندگی گزارنے کا انداز وہ ہے کہ جو ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، عباد الرحمن کہہ کے رحمان کے بندے فرمایا، اور ساتھ فرمایا الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یمشون علی الارض ہونن، جو زمین پر جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ، یعنی ان کا جو چلنے کا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، ذکر کیا کہ ان کا چلنے کا انداز بھی بڑا اچھا ہے نا۔ بالکل، اور یہ وہ انداز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ کریم کو پیارا ہے، اسی لیے ان کا وصف اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کا چلنے کا انداز بھی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے کہ ان کا جو چلنے کا انداز ہے وہ بھی اللہ کریم کو پیارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی کتاب میں قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو رحمان کا ہو جاتا ہے
رحمان اپنی کتاب قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، نہ صرف اس کا بلکہ اس کے انداز کا ذکر کرتا ہے بالکل کہ رحمان کے بندوں کے انداز ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے مختلف انداز رب کو پیارے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیان بھی فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے جو سیکھنے کا ایک سبق ہے اور درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہم بننا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں۔ تو غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا چلنے کا انداز وہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر، یا خدا نہ خواستہ اکڑ کر اور فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو اپنوں سے گھٹیا جان کر اس انداز میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہے اور پھر ساتھ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، پھر اسی آیت میں جو اگلی بات بیان کی گئی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں تو وہ ان سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا السلام، یعنی ان کے بارے میں کہا گیا وہ ان سے صرف سلام متارکت کرتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو صراط الجنان میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس وقت دوسرے شخص کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا جس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، جو کہہ رہا تھا اس کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے۔ تو جو برا بھلا کہنے والا تھا اس کو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے، جس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اس کو فرمایا کہ تمہاری طرف سے فرشتہ دفاع کر رہا تھا، اللہ کہ اگر وہ تمہاری برائی بیان کرتا وہ کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ فرشتہ کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ تم پر سلام ہو تو فرشتے نے کہا نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو، یعنی تم جب جھگڑے کو ختم کر رہے ہو تو تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، یعنی سلامتی کے۔ تو یہاں پر نیک بندے کی صفت کیا بیان ہوئی کہ جب سامنے کوئی جاہل ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو جھگڑا کر رہا ہو، جو اس کے مقام کو نہ سمجھتا ہو، تو وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان سے سلام متارکت کر کے نکل جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو۔ تو یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ فرشتہ دفاع کر رہا ہے۔ کس کا دفاع کر رہا ہے؟ جسے برا کہا جا رہا ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا کہ جس کے اندر برائی نہیں ہے مگر اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے عدنان بھائی کہ وہ جب ہم سے کوئی تھوڑی اونچی آواز میں بات کرتا ہم بولتے ہیں بھائی میری آواز تجھ سے بھی زیادہ اونچی ہے، میرے سامنے کیا تو اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے، اور ایک ان نیک بندوں کا انداز ہے جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ جب ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں محسن بھائی کتنا پیارا انداز ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کی جو طبیعت ہے اس کے خلاف یا جو چاہت تھی، جو منشا تھی، اس کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو اپنا انداز ہے، یعنی جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، اور ایک چونکہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کا انداز اپنی خواہشات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ ان کا جو انداز ہے، ایک دیکھیں، ایک تو لڑائی جھگڑے سے اجتناب، بچنا، کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ جہالت والا برتاؤ کر رہا ہے ان کے ساتھ اور اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جب کر رہا ہے، تو اب ان کا انداز یہ ہے قالوا سلاما، یہ اس بندے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، سلام متارکت، بس جی بات ختم کر کے اور پھر وہ بندہ اپنے کام کے اندر لگ جاتا ہے۔ نبی پاک کی ایک صفت بھی ہے نا، صفت کریمانہ، کہ جب بھی نبی پاک کے ساتھ کوئی اچھا انداز اختیار نہ کرتا تو اتنا حضور کا حلم بڑھ جاتا تھا، یعنی جیسے جیسے وہاں انداز خراب ہوتا اتنا حضور پاک کا حلم بڑھتا تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے اولیاء تو وہ انبیاء کرام کی معجزات کے اور صفات کے مظہر ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ صفات پائی جاتی جو آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ بالکل، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ انداز ہے، تو جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، اور پھر یعنی جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ وہ اس انداز کو اختیار کریں۔ اور اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسے کتنے مواقع آئے
عربی آ گیا، دیہاتی شخص تھا، آپ کی گردن مبارک کے اندر چادر ڈال کے اس کو اتنی زور کے ساتھ اس نے کھینچا کہ گردن مبارک کے اوپر جو ہے وہ نشان آ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں انداز کیا ہے، یہ کامل نمونہ ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے، حلم بردباری بڑھ رہی ہے اس پر جو ہے وہ. پھر ایک شخص جس کے ساتھ کچھ لین دین تھا اس نے آ کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا. ایک صحابی رسول نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہا ایسا رویہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر بھی منع فرما دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ بردباری حلم والا معاملہ فرمایا. اور ہمارے لیے اس کے اندر بہترین نمونہ یہ، بعض اوقات ہم لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ذرا سی بات کو اتنا طول دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں. جی بالکل، تیل کا ہم پہاڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تیل کا پہاڑ بنانا چاہیے نیکیوں کے اندر، ہم تیل کا پہاڑ بناتے ہیں معاذ اللہ جو ہے وہ جھگڑوں میں، فساد میں. تو یہ انداز نہیں ہے. اچھا پھر جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو اپنے حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی چادر کو کھینچا تو نبی پاک کی گردن مبارک پر نشان آ گئے. اس پر حضور پاک نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ جملے کتنے خوبصورت فرمایا، لوگوں جلدی مت کرو، خدا کی قسم میں بخیل نہیں ہوں، میں کنجوس نہیں ہوں. حضور بانٹ رہے تھے نا، جب بانٹ رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ ہوا. اور کلام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کا حلم بڑھ گیا اور آپ نے جو سامنے والے کو معاف بھی فرما دیا. کاش اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہمارے اندر بھی آ جائے. اچھا یہی جو ہم صفات پر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جہاں لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہیں جب وہ رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوتا ہے عبادت کا، تو قرآن فرما رہا ہے اسی سورہ فرقان میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، دن لوگوں کے ساتھ نیک سلوک میں گزرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی میں گزرتا ہے، بھلائی میں گزرتا ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں عدنان بھائی، کئی جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا اپنے بندوں کی کہ یہ راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر عبادت رات میں کرنے کے فضائل بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے بیان کیے گئے. سبحان اللہ. بالکل اگر ہم غور کریں ایک دن کا عمل تھا، یعنی عام طور پر چلنے پھرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دن کے اندر ہوتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے وہ جو چلنے کا انداز تھا اس کو بھی بیان فرما دیا، یمشون علی الارض ہونا. اچھا پھر جو لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا بندے کا کہ کوئی جو ہے وہ ایسا شخص بھی مل سکتا ہے کہ جس کا انداز جو ہے وہ علم والا نہ ہو، جاہلوں والا اس کا رویہ ہو، تو وہاں بھی مومنوں کا جو انداز ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، کاملین ہیں، جو اولیاء ہیں، اس کے مقبول بندے ہیں، ان کا انداز بھی بیان فرما دیا. اب رات ہوئی، لوگوں سے جو ہے وہ بندہ کٹ گیا، اب اس کا جو ایک خاص تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، اب اس کی رات کس انداز میں ہو رہی ہے، اللہ کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یعنی رات کا جو انداز ہے وہ خاص اپنے رب کے لیے اس انداز میں ہے کہ بندہ اس میں سجدے بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے. اور پھر جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. دن کے معاملات بھی عبادت سے خالی نہیں ہیں، لیکن جو بالخصوص رات کا وقت ہے اس کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی عبادت کے لیے کس طرح جو ہے وہ کوشش فرما رہے ہیں اور کس انداز میں آپ ساری رات قیام، حتی تورمت قدماہ، اللہ اکبر، پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں عام مسلمانوں سے مطالبہ ہے عبادت کا، صحیح، اور ان کا وصف بھی بیان کیا گیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ اتنا قیام، اتنی عبادت، اتنی ریاضت کہ اللہ کریم فرماتا قم اللیل الا قلیلا. پیارے محبوب آپ تھوڑی دیر آرام بھی سبحان اللہ. یعنی اس قدر قیام کی عبادت کی کثرت ہے، ہم سے مطالبہ ہے عبادت کرنے کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام اس قدر عبادت فرما رہے ہیں. ان کی رات کی عبادت ایسی ہے، اللہ کریم فرماتا قم اللیل الا، پیارے رات میں کچھ آرام فرما لیں، رات میں آرام فرمائے. سبحان اللہ. یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں، نبی پاک کی امت کے اولیاء میں، تو وہ چاہے خواتین ہوں جو ولیہ گزری ہیں یا وہ مرد ہوں جو اولیاء ہوئے ہیں، ان سب کا انداز ہمیں وہی یبیتون
وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے سجدوں میں، قیام میں۔ ایک بزرگ خاتون گزری ہیں، علامہ ابن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن ہے حضرت سیدہ حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، آپ ساری رات نماز میں گزارتی، نماز پڑھتی تھی اور نماز میں آدھا قرآن مجید تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی تھی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا تھا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر ہی گھر روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے روشن کر رہی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو چراغ سے بھی مستغنی کر دیا اور پوری رات ان کی عبادت میں گزری، اور وہ اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، سجدے میں اور قیام میں۔ اس طرح کے بہت سارے اولیاء عدنان محسن بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں نا، یہ جو عبادت ہے، جن کی رات جو ہے وہ اس انداز میں گزرتی ہے، یہ تو خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا وصف ہے۔ صحیح۔ ان کے جو اوصاف ہیں احادیث مبارکہ میں، اور پھر عبادت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیں، جو وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ مردوں میں بھی ہیں اور خواتین میں بھی ہیں۔ تو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو عبادت کا انداز ہے یہ یعنی انہی کا حصہ ہے، جدا گانا انداز ہے۔ آپ روزانہ رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتی، 1000 نفل، 1000 نفل ادا کیا کرتی تھی۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں ان کی نیت کیا ہوتی، سبحان اللہ۔ آپ پتہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ فرماتی تھیں کہ میں یہ عبادت جو ہے نا اس لیے نہیں کرتی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات ان کی نیت ہوتی ہے نا، جس نیت کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ حصول ثواب کے لیے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اور بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کے اور نیت ہو کیا سکتی ہے۔ تو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں اس سے میری نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام قیامت کے دن خوش ہو جائیں اور دیگر امتوں پر فخر فرمائیں کہ یہ میری امت کی ایک عورت کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر فرمائیں، میں اس لیے عبادت کیا۔ کتنا حسن نیت ہے ایسا، یعنی آپ دیکھیں یہ وہ نیت ہے کہ جو یوں کہہ لیں انہی کا حصہ ہے۔ یعنی اس نیت میں بھی تو عشق رسول نظر آ رہا ہے نا، یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ اللہ والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ عبادت کرنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر اس میں محبوب کی رضا ہونا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ خاص ہونا، یہ بھی ایک وہ عنصر ہے کہ جس سے عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ میں نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس طرح میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس طرح تو حکم بھی حضور نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس تصور کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کا تو مزہ ہی الگ ہوگا نا۔ اچھا، پھر یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے عبادت کا نا، رات عبادت میں گزارنا، شاید مدنی چلے کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ اب رات بھر میں 1000 نفل پڑھ لینا، تو پورا قرآن تلاوت، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ایک رات میں آپ رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ آپ جو ہے وہ رات میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوت القلوب کے مصنف القلوب میں، جی بالکل، آپ نے اس کے اندر کثیر علماء کے بارے میں، کثیر اولیاء کرام کے بارے میں ذکر فرمایا، نام بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے ہیں۔ ایک رات میں قرآن ختم کرنا، اچھا یہ تھوڑی سی ہمارے لیے ایک اچھوتی سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ کر نکل جائیں گے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے لیے رات میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ جو ہے وہ 1000 نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ چلے ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے، ہم چلیں پوری رات میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم ہم نیک اعمال، اصلاح اعمال کا جو رسالہ امیر اہل سنت نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر ہمیں تہجد کی ترغیب دی ہے، ہمیں قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، ہمیں عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی، فجر کی نماز
نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو ہم اس طرح بھی تو نیک بندوں کے طریقے پر چل سکتے ہیں نا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی تو فرمایا گیا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو اسے پوری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آسانیاں ہمارے لیے ہیں تو ہم ان آسانیوں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے وہ رات گزارنے والے قیام میں تھے، مگر ہم رات میں رب کی عبادت کے لیے کچھ تو وقت نکالیں نا۔ جی بالکل محسن بھائی، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ دیکھیں جب کوئی شخص جو ہے یہ اسلام کا ایک مزاج ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا، کہ جب کسی چیز کی ترغیب دلانا مقصود ہوتی ہے نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ایسے بڑے سٹیٹس والے، ایک ایسے بہت بڑے عبادت گزار کو یوں سامنے کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ جو اس کا جو انداز ہے یہاں تک تم اگرچہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن آدمی اس کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتا ہے، اسے بھی ہمت ہوتی ہے کہ میں 1000 نوافل تو نہیں پڑھ سکتا لیکن کم از کم 4 نوافل یا کم از کم 2 نوافل تو میں پڑھ سکتا ہوں نا۔ یہ یعنی جو اتنی عبادات اللہ کے نیک بندوں کی جو بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، دیگر اور سیرت کی کتابوں کے اندر، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ ان کے بارے میں ایک تو واقفیت حاصل کرے، دوسرا اس کا حوصلہ بڑھے۔ بعض دیکھیں جو پست ہمت لوگ ہوتے ہیں نا، کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی کم ہمت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا آدمی ہو کہ جو اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، نہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں، موٹیویشنل گفتگو کرتا ہے، بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں بچہ جب چلنے لگتا ہے نا، جب وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو والدین، گھر والے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہاں جی واہ بھائی واہ کہہ کر اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، تحسین دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے کیا ہو رہا ہے، بچے کے اندر جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک قدم اٹھایا دوسرا بھی اٹھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس کی ہمت کو وہاں توڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی دوسرا قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں ایسے نیک بندوں کے واقعات اور ان کی سیرت ہمیں بتائے گی کہ جو ایک رات میں 2 نوافل پڑھا کرتے تھے اور سارا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، یا وہ جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، سینکڑوں نوافل پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ آپ بھی یہ کام کرو، بلکہ ہمیں یہ کیا گیا یہ ان کا حصہ تھا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کیجیے۔ ہم ادران بھائی گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفات پر۔ اچھا، اسی سورہ فرقان میں اب جو اب مزید ایک صفت ان کی بیان کی گئی، فرمایا گیا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں جو بیان کیا مفسرین نے کہ ایک طرف وہ اللہ کے نیک بندے رات عبادت میں گزارتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جہنم سے آزادی تیری رحمت سے ملے گی، جنت تیری رحمت سے ملے گی، ثواب تیری رحمت سے ملے گا، ہمارا چھٹکارا تیری رحمت سے ہوگا۔ تو یہ جو ان کا انداز بیان کیا گیا کہ ہم جو ہوتے ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر ہم کوئی نیک کام کر بھی لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہی ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہوگی تو بالکل بنے گا، مگر اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ یوں سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے، مگر اللہ کے نیک بندے اپنی عبادت کو خاطر میں نہیں لاتے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تو ہی بچائے گا تو جہنم سے بچیں گے، تو ہی چاہے گا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بالکل محسن بھائی، ایک تو ہے کسی نیک کام پر اعتماد، امید، بھروسہ، کہ نیکی کر کے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور یہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا، ایک یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس کے اندر قابل غور ہے وہ یہ ہے کوئی نیک کام کرنے کے بعد دوسرے نیک کاموں سے توجہ ہٹا لینا یا ان سے جی چرانا، ان کو نہ کرنا، اور ایک ہی پر جو ایک نیکی کر لی نا بس اسی پر اکتفا کرنا، نہیں جی اب تو میں بخشا جاؤں گا، بس اب مجھے جو ہے وہ اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے معاذ اللہ، نہ اور کوئی جو ہے وہ دیگر جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز غلط ہے۔ صحیح۔ ہاں
آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا، اور اب بندے کو کامل بھروسہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ پر کہ میرا رب میری اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ اللہ، یہ بھی ہونا چاہیے جی، اعتماد، یقین اور یہ امید ثواب کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی امید، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ کوئی ایک کام کر لینے کے بعد پھر دوسری نیکیوں کو چھوڑ دینا، فرائض کے اندر کوتاہی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ نہیں جی میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا بس اب میں بخشا جاؤں گا، یعنی یہ غافلوں والا انداز ہے۔ اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرے۔ یعنی ہم دیکھتے نا اللہ کے نیک بندے بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے مگر وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی انہیں اپنی عبادت پر یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک ناز، بھروسہ اور اس طرح کا ہوتا نہیں، وہ عبادتیں کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا تھا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈراتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی خفیہ تدبیر مجھ پر غالب نہ آ جائے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں، کچھ کالز بھی میں لیتا ہوں کہ وہ عبادت کر کے بھی رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے ڈر رہے ہیں، رب کی پکڑ سے ڈر رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی دھڑلے کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ زندگی گزارے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں قیامت میں کوئی جواب دینا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں اور قیامت میں 4 سوالات ہونے، حساب کا معاملہ ہونا، یہ سب ہمیں پتا ہے، مگر ہم بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ نیک بندے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہماری بن گئی ہے، شاید یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جب آخرت کو یاد رکھیں گے تو بھی شاید یہ بے خوفی نہیں ہوگی۔ اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا، کال دیجیے گا۔ اللہ والے ماشاءاللہ سلسلہ مرحبا، اور موضوع ہے اولیاء اللہ کی صفات قرآن کی روشنی میں۔ تو عدنان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ولی اللہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اس صفت پر مدنی پھول عطا فرمائیے، اللہ یاد آنا ایک مومن کو دیکھ کر، تو یہ صفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ عدنان بھائی عطا فرما دیں۔ دیکھیں جی، اللہ اکبر، عطا تو اللہ کریم عطا فرمائے جی، جسے عطا فرمائے۔ ہم تو بات کر سکتے ہیں، اللہ کریم سے مانگنا بھی چاہیے، صحیح، یہ بھی ایک انداز۔ دیکھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ والوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی یاد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بے ساختہ بندے کی زبان سے بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کسی بھی انداز میں جو ہے وہ بندے کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس لمحے بندے کو جو ہے نا اس بات کا احساس، اور یہ حدیث پاک یاد آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یاد آ جائے، واقعی میں نے کسی ایسے بندے کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کی زیارت کی ہے، اس کی صحبت کا شرف پایا، اس کے پاس بیٹھا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے، زبان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد مجھے آ رہی ہے، میں اللہ تبارک، اچھا زبان سے یاد کر رہا ہے یا دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہے، کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، تبدیلی اگر ہو رہی ہے، نیکیوں کا ذہن بن رہا ہے، زندگی میں تبدیلی آ رہی بھی، تو یہ بھی تو ایک بڑا کام ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ اچھا، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب یہ ہے، دیکھیں آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ صحیح، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے، جب ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی باتیں سنیں گے، اذا تکرر قرر، جب بندہ بار بار کوئی چیز سنتا ہے، اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ دل کے اندر قرار پکڑ جاتی ہے، اور جب دل میں قرار پکڑ لے گی بندے کا پھر ذہن بھی بنے گا۔ اچھا، پھر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی برکت سے بندے کے عمل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور جو اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ والے ہیں، اسی لیے اللہ والے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بندہ اللہ والا بنتا ہے، اور وہ اس نیک بندے کی برکت سے اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج کل
اللہ والوں کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے جی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، اچھے خاصے پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں کی صحبت بے برکت کی وجہ سے ان کی وہ نماز کی عادت یا ان کی عبادت کی عادت میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ بندہ جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دیکھیں دین کا لبادہ بظاہر اوڑا ہوتا ہے مگر وہ حقیقت دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو قرآن میں ہمیں صفات بیان کی جا رہی ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، نہیں اب صحبت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو صحبت کے لیے تو ہم چلے تیار ہیں اختیار کرنے کے لیے۔ صحبت کس کی اختیار کریں؟ صحبت انہی کی اختیار کریں جن کے بارے میں رب نے فرمایا عباد الرحمن، یہ میرے بندے ہیں، نہ کہ ایسوں کی کہ جن کے پاس جا کر معاذ اللہ بندہ رب سے ہی دور ہو جائے، بندہ مسجد سے ہی دور ہو جائے، بندہ قرآن مجید سے ہی دور ہو جائے، سنت سے ہی دور ہو جائے، بلکہ وہ علم شریعت سے ہی دور ہو جائے، بولے یہ تو ظاہری علم ہے، ہم تو باطن کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ ہم اولیاء کی صفات عباد الرحمن کی بات کر رہے ہیں، چلیں اگلی صفت کی طرف بڑھتے ہیں، اس پر بھی کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فرقان میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا ترجمہ۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، یعنی نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا عباد الرحمن جو ہے نہ کنجوس ہوتے ہیں نہ ہی بے اعتدالی کے ساتھ جو ہے وہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اپنی ضروریات زندگی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ تو اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ پاک نے مال تو عطا فرمایا، اچھا پھر اولیاء میں سب سے بڑے ولایت کے درجے پہ فائز صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہی کے صدقے دیگر کو ولایت ملی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اہل بصرہ کا ایک وفد آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اور انہوں نے کچھ دنوں تک آپ کی یہاں قیام کیا۔ اب حضرت عمر فاروق جو ہے وہ امیر المومنین ہے، مالک سلطنت ہے، مگر ان کے یہاں قیام کیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے، اور یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ اور کبھی دودھ کے ساتھ کھا لیتے، اور آپ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے تر کیا ہوا ہوتا اور آپ اسے کھاتے، کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت مل جاتا، اور اس طرح آپ گزر اوقات کرتے۔ آپ نے ایک دن اہل بصرہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، آسائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں سینے کے گوشت، گھی، آگ پر بھنے ہوئے گوشت، چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں، یعنی میں جانتا ہوں اور میری استطاعت ہے، میں کھا سکتا ہوں، لیکن میں انہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آڑ دلائی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، یعنی تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ اب سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہے، قرآن مجید میں صفت بیان کی جا رہی کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ تو اب تنگی لوگوں کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے تو آسانیاں، حضرت فاروق اعظم تو لوگوں کے وظیفے مقرر کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے کندھے پر جو ہے وہ آٹے کا بورا اٹھا کر جا رہے ہیں اور غریبوں کو کھانا پکا کر کھلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آج جو خوشی مجھے دل میں محسوس ہوئی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی۔ تو یہ کیفیت ان کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی ذات کے لیے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ بالکل، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی پیاری تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو اولیاء ہیں ان کا مبارک انداز، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا انداز یہ ہے نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ تنگی کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں بخل نہیں کرتے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے وہاں وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی انداز ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو مبارک انداز ہے، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہو یا اولیاء کرام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو ہے وہ آپ کا مبارک انداز، اور پھر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ
برتنوں کا آپ نے انداز بیان فرمایا، کس قدر سادگی ہے کہ جو میسر آ رہا ہے اسی کو تناول فرما رہے ہیں، کسی ایک پر جو ہے نا وہ یعنی صرف یہی کھانا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھانا، ایسا نہیں ہے، اور لانے والے پر کوئی سختی بھی نہیں ہے، کیا روز روز یہ لے آتے ہو؟ جی تو ہمیں جو ہے وہ اپنے انداز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام نے بتایا ہے، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر سوکھے ہوئے گوشت کو کھانا جو ہے وہ یہ یوں کہہ لیں کہ وہاں اس زمانے کی ایک بہت اچھی ڈش سمجھی جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک بار جب ایک شخص نبی پاک علیہ السلام سے ڈرنے لگا، کپ کپانے لگا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تو میں تو سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں، چبانے والی عورت کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ایک سادگی، عاجزی، انکساری والا جو ہے وہ انداز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی محسن بھائی اس طرح کی چیزوں کی طرف جب چل پڑتا ہے نا تو بعض اوقات وہ تعیشات کے اندر جب بندہ پڑتا ہے، یعنی ضرورت سے ہٹ کر، ضرورت سے بڑھ کر، ایک تو یہ ہے کہ کھانے کی ضرورت ہے، آسان الفاظ میں کہے ٹپ ٹاپ کی طرف، جی ڈیکوریٹ کی طرف، ڈیکوریشن کی طرف، آسائش کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے یہ اصول دیا نا، ہم اس پر غور کریں، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے جی، اسراف دیکھیں، جب آدمی اپنی ضروریات سے بڑھ کر، مثال کے طور پر جب کسی بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو پھر وہ کرے گا کیا؟ وہ اسراف کی طرف جائے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میری ضرورت کیا ہے، کتنا پیسہ، کتنی چیز جو ہے وہ مجھے کفایت کرے گی، بلکہ پھر رزق کو ضائع کرنے کی طرف بھی جائے گا وہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسراف جو ہے وہ بندے کو معصیت، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ ظاہر اسراف تو ہے ہی ایسی چیز، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عبادت کے جو کام ہیں، وضو صحیح جو عبادت کا ذریعہ بن رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس میں بھی ہمیں اسراف کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی ایک بندہ نہر پر وضو کر رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بھی گوارا نہیں فرماتے کہ وہ اس نیک کام کے لیے پانی زیادہ خرچ کرے، بلکہ اس سے بھی منع فرمایا۔ تو ہمارے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ ہمیں جو نیکیوں کا ذریعہ بن رہا ہے، جو وضو ہے، جب وہ ہمیں اس کے اندر پانی جو بہتی ہوئی نہر سے رواں ہے، جا رہا ہے، بہ رہا ہے، جب اس کو زیادہ استعمال کرنے کی ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی تو پھر روپے، پیسے، بینک بیلنس کسی فضول کام کے اندر جس کا نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہ اخروی طور پر، بلکہ وہ فضول ہے، سوال ہونا ہے کہ یہ کیوں کیا۔ بالکل بالکل، اور بعض اوقات تو بلکہ وہ گناہ والے کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہوتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو شریعت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ اسلام ہمیں جہاں اسراف سے بچاتا ہے وہیں ہمیں تنگی سے بھی بچاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں پر تنگی کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ خود اگر صوفی ازم کی طرف ہیں یا بالفرض وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں یا وہ مثال کے طور پر پیٹ کا کفل مدینہ لگا رہے ہیں، تو گھر والوں پر جبر کر کے تو پیٹ کا کفل مدینہ نہیں لگایا جا سکتا، گھر والوں پر تو تنگی نہیں کی جا سکتی، یعنی گھر والوں کی جو ضروریات ہے وہ تو پوری کرنی ہے، وہاں تنگی نہیں، یعنی ان کی ضروریات کو روک کر بندہ کہے کہ میں جو دین پر عمل کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات جو شریعت نے آپ پر واجب کی اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ اسلامی خوبصورت تعلیمات ہے کہ نہ تنگی کرنی ہے نہ اسراف کرنا ہے، اس کے درمیان کی راہ کو لے کر چلنا ہے تاکہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سے محظوظ بھی ہوں اور ان نعمتوں کو ضائع بھی نہ کریں۔ اچھا پھر بعض لوگوں کو نیک کاموں میں اسراف نظر آتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں اگر کسی نے ماربل لگوا دیا، اب ماربل اگر 50 روپے اسکوائر فٹ والا بھی ملتا ہے تو 1000 روپے اسکوائر فٹ والا بھی ملتا ہے، 2000 اسکوائر فٹ والا بھی ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی کیا ضرورت تھی 2000 روپے اسکوائر فٹ کا لگانے کا، 50 روپے والا لگا لیتے، تو یہاں اسراف نہیں ہے، یہاں اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کیا جائے گا، تو یہاں اس معاملے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل، جو خیر کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے جو کام ہیں، اس طرح کے جیسا کہ آپ نے مثال دی، تو ان کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسراف جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر تو اجر و ثواب ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں ماربل لگوانا چاہتا ہے، اب دیکھیں یہاں بندے کی نیت جو ہے وہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اب اس کے ذہن میں کیا ہے، یہ ماربل جو ہے یہ اللہ کے گھر میں لگنا ہے،
اور اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر سے بڑھ کر کوئی اور عظمت والی جگہ ہو نہیں سکتی، اور یہ جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مسجد ہے جہاں لوگوں نے عبادت کرنی ہے، جہاں رب کو یاد کرنا ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ میں اگر اپنا سب کچھ بھی لگا دوں تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ اسی رب کا دیا ہوا ہے جس کے گھر میں لگا رہا ہوں۔ لا اسراف فی الخیر، لا اسراف، خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں، اور لا خیر فی الاسراف، جی، اور اسراف میں کوئی خیر نہیں۔ اس قید کو اگر ہم یعنی اس جملے کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہم یہ بے اعتدالی سے بچ جائیں گے، یعنی اس سوچ میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ چلیں کچھ کال لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ حسین بھائی آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی کرامات سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، امام اعظم کی کیا کرامت آپ کو بتائیں۔ امام اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ہزاروں مسائل شرعیہ قرآن و سنت سے نکال کر دے دیا کہ آج ہم ان کے مسائل کو لے کر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور امام اعظم کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی امام اعظم کی کرامتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے وضو کیا کرتا تھا نا، تو چونکہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرنے سے بندے کے گناہ جو ہے نا وہ دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، تو سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ پاک نے یہ عظمت، یہ کشف عطا فرمایا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا نا تو آپ اسے فرما دیا کرتے تھے کہ بیٹا اس گناہ سے توبہ کر لو، تم نے یہ گناہ کیا ہے، اور لوگوں کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ پھر آپ نے خود ہی، یہ آپ کی سوچ تھی دیکھیے کہ میں لوگوں کے عیب جو ہے وہ مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ جو مجھے یہ خوبی جو عطا کی ہے نا، یا اللہ اس کو واپس لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وصف تھا، یعنی جب تک چاہا آپ کے پاس رہا، اور پھر جب آپ نے اس کو محسوس فرمایا کہ بھئی یہ تو لوگوں کے گناہ جو وہ چھپ کر رہے ہیں، اور پھر یہ میرے پاس آتے ہیں تو یہ مجھ پر آشکار ہو جاتے ہیں، میرے سامنے جو ہے وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں یہ سمجھاؤں کہ یہاں امام اعظم کی دوسری کرامت بھی ہے کہ آپ نے دعا کی وہ قبول ہو گئی، یہ بھی تو کرامت ہے نا، آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ نے دعا کی کہ مولا یہ مجھ سے ختم ہو جائے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ بھی تو آپ کی ایک کرامت ہے۔ تو امام اعظم با کرامت، اور امام اعظم رات بھر عبادت کرنے والے، تو ہم امام اعظم کے مقلد حنفی، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عبادت تو کرنی ہی چاہیے۔ ایک کال دیجیے گا۔ اور خرم ساری لاہور سے بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں کس طرح اور کیسے جایا جائے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آپ ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، آپ مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، آپ اللہ والوں کی ذکر کی محفلوں میں شرکت کیجئے، مدنی چینل کے ذریعے آپ کو اللہ والوں کی باتیں بتائی جا رہی، اس طرح آپ ذکر کر سکتے ہیں، شرکت کر، قرآن مجید کی جہاں تلاوت ہو رہی ہوتی وہاں آپ شرکت کیجئے، علم دین کے حلقوں میں شرکت کیجئے، یہ اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنے کا بالکل، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں بالخصوص ہفتے والے دن جو امیر علیہ سنت مذاکرہ فرماتے ہیں، تو وہ ایک یوں کہہ لیں کہ 2-2.5 گھنٹے کا جو ایک دورانیہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی کی صحبت پانے کا، ان کی محفل، ان کی مجلس اٹینڈ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کتنے اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامات بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہیں، بالخصوص جو ان کی تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہفتہ وار اجتماع ہے، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں دیکھیں تلاش کرنے والے کے لیے رستے بے شمار، تو جب سچی طلب ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے بندہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے میرے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم رستے کھول دے گا، بالکل راستے کھول دے گا، اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی
اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہاں دو صفات بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کسی معاملے میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے, کیونکہ جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے. یعنی ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی, ایک چیز نہیں ہوئی اور آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں, تو یہ ناجائز ہے اور اس پر احادیث میں سخت مذمت آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ والے کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بےہودہ بات کے پاس سے گزر جاتے ہیں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے. یعنی ویسے تو وہ بےہودہ بات نہیں کرتے, مگر کبھی اگر کسی ایسی جگہ پھنس جائیں کہ جہاں پر بےہودہ بات ہو رہی ہو, جہاں پر لغویات ہو, جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو, تو وہاں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے, اپنی عزت کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. نہ یہ کہ ان کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ لغویات میں مصروف ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہم اپنی عام بیٹھکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم اس میں فضولیات میں بھی پڑ جاتے ہیں اور معاذ اللہ گناہ کی گفتگو میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ والے جو ہے وہ گناہوں بھری گفتگو سے بھی بچتے ہیں اور گناہوں بھری گفتگو والی جگہوں سے بھی بچتے ہیں. بالکل بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے یہی ہیں, بلکہ وہ جگہیں ایک تو گناہ والی جگہ ہے, بلکہ جہاں جانے سے بندے پر تہمت لگے گی, جو انداز اختیار کرنے سے بندے کا جو ہے وہ اس کا کریکٹر جو ہے, اس کا کردار جو ہے, اس پر انگلی اٹھائی جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا. تو اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا مبارک انداز ہے. دیکھیں, گناہ سے بھی بچنا اور وہ کام جو گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس سے بھی بچا جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک رستے کے کنارے پر گڑھا کھدا ہوا ہے, تو جب کوئی شخص اس رستے پر چلنا شروع کرے گا تو اس بات کا گمان ہے کہ وہ اس گڑھے تک پہنچے اور اس کے اندر گر جائے. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایسے رستے پر جائیں ہی نہیں کہ جہاں گرنے کا اندیشہ ہے. کبھی بھی آدمی ایسے رستے پر نہیں جائے گا. اگر مثال کے طور پر کسی نے سفر کرنا ہو اور کہا جائے یہ جس رستے پر آپ جا رہے ہیں نا, اس کے اوپر سامنے بھیڑیے ہیں, جنگلی درندے ہیں, شیر بیٹھا ہوا ہے, لٹیرے ہیں, اس زمانے کے لٹیرے ہیں, موبائل چوری ہو جائے گا, آپ کی گاڑی لے کے چلے جائیں گے, آپ کی گاڑی چھین لی جائے گی. آپ کبھی بھی رسک لیتے ہوئے نہیں, یار میں نکل جاؤں گا, میں یوں کر کے نکل جاؤں گا ادھر, بلکہ آپ کا جو ہے 2 کلومیٹر لمبا راستہ پڑے گا وہاں سے جائیں گے. آپ جو عقل والا بندہ ہے وہ یہ کہے گا کہ یار یہ راستہ اگرچہ شارٹ ہے لیکن یہاں میرا مال محفوظ نہیں ہے, میری جان محفوظ نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے کوئی اور راستہ بتا دو, بھلے 10 کلومیٹر مجھے دور سے جانا پڑے, میں پیٹرول جو ہے وہ خرچ کر لوں گا, اپنا جو فیول ہے اس کو میں صرف کر لوں گا, لیکن اس کے اندر سیفٹی تو ہے میری. تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی چیزوں کو یوں بچاتے ہیں تو مسلمان کی عزت, مسلمان کا مال, مسلمان کی جان, اس کی زیادہ حرمت ہے. اس کی عزت کا پاس رکھنا, اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچانا, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو مبارک انداز ہے. اسی لیے ہمیں تہمت والی جگہوں پر جانے سے منع کیا گیا ہے. بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا گمان کرتا تھا اور وہ ایسے وہ نہیں کرتے تھے, تو وہ اس گمان کو پورا کرتے. جیسے کہ امام اعظم کا ہے کہ یہ رات بھر عبادت کرنے والے کسی نے کہا, حالانکہ آپ آدھی رات عبادت کرتے تھے. تو اب اس نیک بندے کے گمان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, پوری رات عبادت شروع کر دی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ نہیں تھے, لوگ آپ کو حافظ لکھتے, تو آپ نے کیا جملہ کہا کہ اللہ کے بندے مجھے حافظ کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ نے حفظ شروع کیا اور رمضان کے مہینے میں اذان عشاء سے لے کے جماعت عشاء تک حفظ کا جو آپ کا دور ہوتا اور پورا قرآن حفظ کر لیا. تو مزینہ تہمت سے بچنا تو عدنان بھائی یہ بالکل ضروری ہے. اللہ والے تو لوگوں کے اچھے گمانوں کو پورا کرتے ہیں اور اس سے بھی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دامن کو داغدار نہ کریں, ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اور صفت عدنان بھائی, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, یعنی اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب یاد دلائی جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یاد دلایا جاتا ہے, تو ان کی اطاعت و فرما برداری بڑھتی ہے. وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں, نہ کہ اس آیت کو یا اس نصیحت کو سن کر پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, بلکہ اس کو اپنے عمل میں بہتری کا ذریعہ بناتے ہیں اور رب کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی سبحان اللہ. جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں
ان کا انداز یہی ہے. وہ نیک اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب قرآن مجید کی آیات، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جب انہیں پتہ چلتی ہیں تو وہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے. اچھا، پھر اس کے پہلی جو آیت میں سے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَاد، سبحان یعنی اللہ، میرے بندے جو ہیں ان کو کیا کر دو، خوشخبری دو. کون سے بندے؟ جن کا آپ نے ذکر جی کیا. بالکل. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سن کر اور معاملہ ختم ہو گیا، جی ہم نے سن لیا بس ختم، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، جو اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، انہیں بتائی جاتی ہیں، یعنی قرآن کے احکام، دین جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس پر عمل میں رغبت کرتے ہیں، ان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور بلکہ ان کا ایمان جو ہے وہ وجیلت قلوبہم، بالکل ان کے دل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان ترقی پاتا ہے. تو یوں ہمیں اس انداز کو اپنانا چاہیے، اس طرح جو ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بے شمار آیات ہیں بہت ساری جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات پر مبنی ہے، کیونکہ ولی کے بارے میں جو فرمایا گیا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، دونوں کی جو ہے وہ اجتماع، دونوں جو ہے وہ مجتمع ہوں، جمع ہوں، ایسے بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سیرت کو ان کی سیرت کو اپنائیں. پھر یہ جو آخری جو آیت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا عمل بڑھتا ہے. تو اب ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی بیان کیا، میری آپ کی مدد چلنے کے ناظرین ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہم نے قرآن سے سنی ہے. تو قرآن کی روشنی میں جب ہم نے سنی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس پر عمل کریں. اور اب پوری زندگی نماز با جماعت پڑھنے کی نیت کر لیجیے. ہمارے عدنان بھائی نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں شامل فرما لے. ولایت کی دعا بھی رب سے کر سکتے ہیں، مولا تو ہمیں اپنا ولی بنا لے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. جب ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عباد الرحمن یہ ہیں تو ہمیں ان صفات کو اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے نا. صرف قرآن مجید پڑھ کر ثواب کمانا ہی نہیں ہے، پڑھ کر عمل کرنا قرآن مجید فرقان حمید کے اولین مقاصد میں سے ہیں. تو ہمیں ان مقاصد کو بھی حاصل کرنا چاہیے. آج ہمارا موضوع تھا اولیاء اللہ کی صفات قرآن کی روشنی میں. عدنان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہم نے آپس میں گفتگو کر کے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو سنا. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی اپنی ولایت کا درجہ عطا فرما کر اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو اللہ سے